ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے سب سے پرانے اور بہت مشہور فنکار بیٹھے ہیں عبداللہ جان وارسی صاحب. تو آج ہم اپنے سننے والوں کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. وارسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وارسی صاحب، بہت سے لوگ آپ سے عجیب عجیب سوال کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بھی عجیب سا سوال لگے، لیکن میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر جناب انشاءاللہ تعالی اس وقت کوئی 68 برس کی ہے. جی ماشاءاللہ. اب آپ مجھے اور ہمارے سننے والوں کو دونوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے ریڈیو کب یعنی شروع کیا، ریڈیو میں آ کے ڈرامے کب شروع کیے اور اسٹیج ڈرامے کب شروع کیے؟ عرض یہ ہے کہ ریڈیو میں تو میں سن 1947 میں جب ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت میں بامبے میں تھا. مینروا مووی ٹون فلم کمپنی میں سوراخ مودی کے یہاں اسٹاف آرٹسٹ تھے. جی. اس سے کے علاوہ تھیٹروں میں بھی وہاں بامبے میں آغا اشرف صاحب کے ڈرامے وغیرہ کام کرتا تھا. جی. مگر ہجرت کے زمانے میں جب آ گئے ہم کراچی پہنچے بامبے سے، تو اس وقت سمندر کے کنارے انٹیلیجنس کے دفتر کے پاس یہ اپنا ریڈیو نیا بنا، جو کہ ایک چھوٹا سا کمرہ لیا گیا اور کوئی گھاس پھوس کی ٹٹیوں سے بنا کے ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن اپنا پاکستان کا بن گیا. جی. تو میں وہاں گیا اور میں نے وہاں وائس ٹیسٹ دیا اور وہاں سے جناب عالی میں کئی آرٹسٹ بطور کام کرتا رہا. جی. اس سے پہلے آپ بمبے میں تھے تو وہاں آپ نے یقیناً آغا اشرف صاحب کے ڈراموں میں جیسے آپ نے فرمایا کام کیا ہے. جی. تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے ان کے ڈرامے جو ہیں ان میں حصہ لیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آغا اشرف صاحب کے جتنے بھی ڈرامے ہیں تقریباً ہندی کے اور اردو کے، ان سب میں نے کام کیا ہے. مثلا ہندی کے ڈراموں میں بلوا منگل، سور داس، جی. اچھا یہ بن دیوی. جی. اچھا اردو کے ڈراموں میں آپ کو خدا نیکی دے، یہ خوبصورت بلا، سفید خون، سید ہوس، ہاں میٹھی چھری، اللہ خدا آپ کو نیکی دے. سید ہوس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ڈرامے ہیں جو اس وقت میری یادداشت میں ہیں، چونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے. اس میں نے کام کیا ہے. واسف صاحب کا آپ کو اس زمانے کا کوئی ڈائلاگ یاد ہو؟ بہت ایک ہمارے سننے والوں کو میں پیش کرتا ہوں، ڈائلاگ بھی اور آغا اشرف صاحب کے لکھے ہوئے گانے بھی. جی. عرض یہ ہے کہ سفید خون میں ایک کیریکٹر کرتا تھا ارسلان کا، تو اس میں آغا صاحب نے تمام فلسفہ انسان کی زندگی کا چھانٹ کے رکھ دیا ہے اتنے سے ڈائلاگ میں کہ لوگ اسٹیج جو اپنے آڈینس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ اش کر اٹھتے. تو آپ فرماتے ہیں انسان کے متعلق، ہم اور ہمارے جینے کی حقیقت ظاہر میں ایک بھید ہے. انسان کا جسم سانس کی تیلیوں کا بنا ہوا پنجرا ہے اور روح ایک پر بندھی چڑیا ہے جو اس میں قید ہے، جس کے ہر نغمے کی صدا ہم پر یہ آوازہ کستی ہے کہ اے حرص و ہوس کی بستی میں رہنے والی مغرور ہستی، کیوں چند روزہ زندگی پر چیرا دستی ہے. موت مارے گی، نخوت ذلت کے گڑھے میں اتارے گی، اور عبرت قبر کے ڈھیر پر کھڑی ہو کر یوں پکارے گی، نہ تن میں تاب، نہ بازو میں بل، نہ سر میں شور، بدن کی فکر میں کیڑے، کفن کی طاق میں چور، پڑا ہے کس لیے خاموش اے نوالائے گور، کہاں گیا تیرا زر اور کدھر گیا تیرا زور. واہ واہ واہ. واضح صاحب یہ آپ فرمائیں گے کہ آپ کو یہ شوق کیسے ہوا؟ اب یہ ہے کہ میں سن 1916-17 میں اسلامیہ ہائی اسکول لاہور شینا والا گیٹ کا طالب علم پڑھا کرتا تھا. جی. تو اس زمانے میں دادا بائی ٹھوٹھی کی پارسی تھیٹریکل کمپنی اور آغا اشرف صاحب کی کمپنی شیکسپیئر کمپنی بھاٹی دروازہ منڈوا میلہ رام میں آیا کرتی تھی. جی جی. تو ہمیں اسکول کے بچوں کو ہیڈ ماسٹر صاحب جو اس وقت کے ہمارے تھے محمد دین خان صاحب مرحوم، جی، سب بچوں کو خوبصورت بلا دکھانے کے لیے لے گئے. اچھا. اشرف صاحب کا جو ڈرامہ تھا خاص کر نصف قیمت پہ ٹکٹ پہ. جی. وہ جب سے میں نے دیکھا
تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایسا شوق ہوا اس لائن کا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر علاوہ ہم آغا صاحب کے پاس 2-3 لڑکے جا کے ایسے بھی پرائیویٹ ملتے تھے جی. تو ایک آغا اشرف صاحب کی میرے کان میں بات پڑی، وہ یہ کہ اگر دنیا میں نام کرنا ہے تو یا بادشاہ کا ہوتا ہے یا وزیر کا ہوتا ہے یا فلاسفر کا ہوتا ہے یا کسی رائٹر کا ہوتا ہے اور یا پھر آرٹسٹ کا ہوتا ہے. واہ. اور سب سے اعلیٰ آرٹسٹ ہے جس کا نام تمام دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. جی. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. آپ اس سلسلے میں ویسے آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے ڈرامے کا، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں؟ معاشرے میں اگر حقیقتاً آرٹسٹ صحیح ہے تو اس کی تو معاشرے میں تو عام آپ سمجھتے ہیں جو کچھ یہ ماحول آج کل چل رہا ہے تو اپنی اپنی فطرت ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. مگر جو آرٹسٹ ایسے شریف بھی ہیں جو کہ اپنی خانہ داری اپنے بال بچوں کے لیے، بلکہ آپ نے دیکھا کئی حج بھی کرایا ہے کچھ. ہاں بالکل. تو ایسے بھی ہیں. اور پھر پرسنٹیج مجھے پتہ نہیں کتنی ہے، میں کیا کہوں، ویسے بھی ہیں. اب میں ظاہر کرنا گناہ سمجھتا ہوں. یہ تو خیر ہے. آپ کے خیال میں اب تک آپ نے جتنے بھی ڈرامے اسٹیج پہ کیے یا ریڈیو پہ کیے، ان میں سے سب سے اچھا کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ہے، تاکہ وہ ذرا پتا چلے کہ آپ کو کون سا ڈرامہ پسند آیا؟ مجھے تو سب سے زیادہ پسند اگر ڈرامہ آیا ہے تو یہ سفید خون آیا. اس کے اندر ہاں سیزر بادشاہ ہوتا ہے، اس کی 3 لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکا اس کا کوئی ہوتا نہیں. جی. تو وہ ان تینوں کی آزمائش کرتا ہے کہ ان تینوں سے پوچھتا ہے دربار میں جی کہ اے حیات جہاں بانی، دنیا کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو اپنی بچیوں سے پوچھتا ہے بیٹی تو بچا مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ابا جان میں تو آپ کو اس قدر پیار کرتی ہوں کہ تمام جہان کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے درخت کلمے بن جائیں تو میں تعریف نہیں لکھتا. کہتا ہے شاباش. دوسری بیٹی دلارا ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی جواب دی. آخر تیسری بیٹی زارا جو ہے اس سے پوچھتا ہے بیٹی سب سے چھوٹی تو مجھے کتنا پیار کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ابا جان مجھے لفاظی تو آتی نہیں، میں آپ کو اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بس اس سے پھر ناراض ہو جاتا ہے. وہ دونوں لڑکیاں جو ہوتی ہیں بڑی اس کی، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اس کو دفع کرے. بس اس کو کہتے ہیں بادشاہ نکال دو اس کے میرے دربار سے. وہ اپنے ماموں کے ساتھ وہ نکال دی جاتی ہے. اور ویسے ایک بات ہے کہ یہ بڑی اچھی آپ نے یہ سفید خون والا جو بتایا پورشن، یہ بہت اچھا ہے. لیکن ریڈیو میں چونکہ آپ اب تک ریڈیو کے ساتھ منسلک ہیں، تو ریڈیو میں اگر کوئی ایسا ڈرامہ کیا ہو، کوئی یاد ہو آپ کو کہ جو بہت ہی اچھا ہو اور آپ کو پسند آیا ہو؟ میں اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا ہوں. البتہ میں نے بامبے میں کام یہ بلو منگل میں ڈائلاگ ضرور ہندی کے بولے ہیں. اچھا. اگر وہ فرمائے تو وہ آغا اشر کے ہی ہیں. اچھا. ہاں وہ بھی بلو منگل کے ہیں. جی. تو وہ فرمائے تو میں پیش کر دوں. ارشاد. کہتا ہے دنیا کے متعلق کہتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے. برہم پتر آدم کو کہتے ہیں. برہم پتر اس مایا روپی سنسار میں دکھ کا کارن منش کی منو کامنائیں ارتھات اس کے کرم ہیں. جس طرح مکڑی اپنے اندر سے نکالے ہوئے جالے میں آپ پھنس جاتی ہے اور جب تک اس کے ارد گرد کے تنے ہوئے مضبوط جالے کو نہ توڑا جائے چھٹکارا نہیں پا سکتی، اسی طرح یہ سنسار بھی موہ لوبھ تیرا میرا کے بندھنوں میں بھرم نشٹ ہونے کا جتن نہیں کرے گا، چھٹکارا نہیں پا سکتا. آنکھ بند متی مند ہے اندھا سب سنسار، وش کا پیالہ ہاتھ میں امرت کرے بچار. جن میں نہ سوجے نہیں برے بھلے کا بھید، مستک کے 2 گھاؤ ہیں بھویں نیچے 2 چھید. نکھ بن کٹا دیکھے سیس بھاری جٹا دیکھے، جوگی کن پٹا دیکھے چھار لائے تن میں منی انمول دیکھے. سیورا سر جھول دیکھے کرت کلول دیکھے، بن کھنڈی بن میں ویر دیکھے شور دیکھے، کرت کرور دیکھے مایا سے بھرپور دیکھے. پھول رہے دھن میں اتینت سکھی دیکھے، جنم ہی کے دکھی دیکھے پر وہ نہیں دیکھے جن کے لوب نہیں من میں. واہ 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 واہ. واصف صاحب جی
بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس زمانے کے آرٹسٹ تھے، آغا صاحب کے زمانے کے، جی، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آئندہ جو جنریشن ہے یا آئندہ جو قوم ہماری آ رہی ہے آگے، جی، اس میں ڈرامے کا مستقبل کیا ہے؟ ڈرامے کا مستقبل یہ ہے، یہ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر فرمائیں تو عرض کروں۔ جی، کہتے ہیں کہ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جی، قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے بھئی، جس کے لیے انسپیکٹر لکھی ہے، پولیس کی وزارت لکھی ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، جس کے لیے آرٹسٹ لکھی ہے، فنکار بننا لکھا ہے، انجینئر بننا لکھا ہے، تو وہ اس کا حصہ ملے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ویسے اس کو شوق سے کرنا چاہیے۔ ویسے معاف کیجیے گا وارثی صاحب، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی، جہاں تک آرٹسٹ ہونے کا تعلق ہے، جی، ایک انجینئر اپنی جگہ پہ اچھا آرٹسٹ ہے، ہاں جی، اسی طرح سے بعض پولیس والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نوکری تو پولیس کی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ فن بھی فن سے خاص کر سی آئی ڈی والے تو آرٹسٹ یا ایکٹر بنے رہتے ہیں، ہاں، تو اس میں ڈسگائز میں کام کرتے ہیں۔ اس میں میں نے صرف یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آغا صاحب کے زمانے کا ایک فنکار جو ہے، جی، اس کے ذہن میں ابھی تک وہی چیز ہے اور وہی پرفارمنس ہے جو آغا صاحب بتایا کرتے تھے؟ بالکل وہی، کیونکہ ہاں جی، کیونکہ وہ زمانہ کچھ ایسا تھا، لاؤڈ سپیکر ہوتا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، پرفارمنس جو ہے اس کا کچھ الگ سٹائل ہوتا تھا، بالکل، پھر سٹیپس کا خیال رکھنا پڑتا تھا اسٹیج پہ، یا وہ اسٹیج اس قسم کے بنتے تھے کہ وائس جو ہے آخری کلاس تک جاتی تھی، پھر یہ کراسنگز ایسی ہوتی تھیں کہ وہ پبلک کو اچھی لگیں بری نہ لگیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جس وقت آغا صاحب کو ایسی جو آج کل فیسلٹیز یا سہولتیں ہیں وہ اس وقت نہیں تھیں، تو آغا صاحب نے اس زمانے میں یہ سب کچھ کیا۔ لیکن آج چونکہ ہر ایک سہولت ہمیں میسر ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالکل اٹھا سکتے ہیں، تو آج کے دور میں ایک فنکار کو زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ فرمایا آپ نے، بہت آسان ہوگا۔ آپ کے خیال میں یہ جو اب سٹینڈرڈ ہے ہمارے آرٹسٹوں کا، یہ اور اس زمانے کے آرٹسٹوں کا سٹینڈرڈ کچھ پہلے سے بہتر ہوا ہے یا کچھ کم ہوا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ ہے یوں یہ تو پریکٹس سے ہوتا ہے نا جی، تو یہ یوں ریہرسلیں کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں تو منجتے رہتے ہیں جی۔ تو پہلے زمانے کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی بہت اچھے ریل کام کرتے تھے اسٹیج کے اوپر، بالکل۔ اس زمانے میں تو وہ ایسا کام کرتے تھے کہ رلا رہے ہیں تو پبلک کو رلا رہے ہیں، بالکل، تو ہنسا رہے ہیں تو کامک میں پبلک کو ہنسا رہے ہیں، بالکل۔ تو وہ ایسے تھے اور نیچرل کام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مگر سین کے اندر کسی کو دھپ مارنا ہے تو یہ نہیں یہاں لا کے کر دیا، یہاں جیسے ایسا کر دیا، نہ، ایکچولی کہتے تھے مارو، ایکچولی وہ دھپ کھاتا تھا اور ریئلی وہ روتا تھا، یہ نہیں کہ آنکھوں میں وہ گلیسرین لگا لی اور آنسو بہا لیے۔ ہاں وہ ہے جی، آج کل چونکہ سہولتیں ہیں اس لیے فنکار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ واجد صاحب، آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی اور مجھے امید ہے ہمارے سننے والوں نے بھی اسے پسند کیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔